الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور گھروں میں سننے والی ماں اور بہنیں، الحمدللہ رمضان المبارک کا برکت اور رحمت والا مہینہ گزر گیا، اور رمضان کے بعد یہ پہلا اور فرض جمعہ آپ کے سامنے پھر دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مبارک مہینہ تھا جس میں الحمدللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں نے بہت سے زائد اور ایکسٹرا کام کیے، بڑی جد و جہد اور محنت کی، بہت سے اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں ہم نے کیا سبق سیکھا اور رمضان کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا آج کا موضوع یہی ہوگا کہ رمضان کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو، رمضان کی وجہ سے الحمدللہ مسلمانوں کا تعلق اعمال صالحہ سے دگنا اور چگنا بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے سیکھنا سکھانا بہت ہوا، ماشاءاللہ درس قرآن کتنے ہوئے، علمی مجلسیں کتنے ہوئی جس میں دین سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ اس طرح دیکھیں تو ماشاءاللہ ہر ایمان والا نمازوں میں اس کا اضافہ ہو جاتا تھا، نوافل زیادہ پڑھتا تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں صلاۃ اللیل، صلاۃ التراویح، پھر روزے کی حالت میں پھر دیکھیں اس کا تلاوت پورے سال میں جتنی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اور وہ چونکہ مہینہ ہی شہر الصبر اور شہر المواسات ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو بڑے بڑے سبق ہم نے رمضان کے اندر سیکھے ہیں۔ اب اس پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ رمضان میں اس کو ہم بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں، تازہ کر لیتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں عمل تو پوری زندگی کرنا ہے۔ دیکھو میرے دوستوں اور بھائیوں، اصل جو ہے سیکھنے سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں عمل آ جائے۔ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں آیا تو یہ علم ہم نے حاصل کیا ہے، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بن جائے گی، پکڑ کا سبب بنے گا کہ علم تو تم کو سب معلوم تھا، سب علم تھا تمہیں، لیکن عمل نہیں کیا۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے بیان کرنے والوں کو بھی کہ ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمیں پکڑ ہوگی کہ تم بیان کرتے تھے، تم نے عمل کیا کیا؟ یہ معمولی کام نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو جو چیزیں تم کہتے ہیں خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کو کہا تھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ اللہ کی کتاب کو تم پڑھتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی سمجھداری نہیں ہے؟
اس لیے بیان کرنے کے لیے بیٹھ جانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عمل جو ہے بہت ضروری ہے. قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سوال کریں گے، 5 سوال کریں گے. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بنی آدم کا ایک قدم قیامت کے دن آگے بڑھ نہیں سکے گا جب تک کہ اس کو 5 سوال نہیں ہوں گے. ان 5 سوال کے اندر ایک سوال ہوگا کہ ما عمل به علم، جو تمہیں علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. اب یہ میری بات سن کر دھوکے میں نہ آ جانا. کوئی کہے گا کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بھائی ہم علم سیکھیں گے ہی نہیں، علم کی مجلس میں بیٹھیں گے نہیں، علم سیکھیں گے معلوم ہوگا اور پھر عمل نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، زیادہ علم سیکھنا چھوڑ دے. یہ ہرگز نہ کرنا. دیکھو 2 الگ الگ چیز ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. اللہ کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم کر لیا، بھائی اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہمارا حاکم ہے. اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا نا کہ نہیں کرتے. جب اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے تو پھر اس کے احکامات اور حکم کو معلوم کرنا بھی ہمارا فرض ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کو سیکھتے کہ نہیں، معلوم کرتے کہ نہیں، اور پھر اس پر عمل کرتے کہ نہیں. یا تو اس پر بچپن ہی سے بچوں کے دماغ کو اتنا ٹرین کیا جاتا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں. ہمارے اسلامی ملک کے اندر ایک قانون پاس کرتے ہیں لیکن عمل ندارت، لیکن یہاں ایک قانون پاس ہوتا ہے، عمل اس کا دوسرے دن سے شروع ہو جاتا ہے. شروع کے اندر جب یہاں ایک قانون، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ قانون ہوا تھا ایک مرتبہ ٹرین کے اندر آگ لگ گئی، آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے. اس کے بعد انہوں نے قانون بنایا کہ ٹرین کے اندر کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا ہے، اسموک نہیں کر سکتا ہے. اب یہ قانون کے اوپر کیسا عمل ہوا؟ دوسرے دن آپ کو ٹرین میں کوئی نہیں ملے گا جو اسموک کرتا ہو. اس کے بعد قانون نکلا کہ اپنے آفس کے اندر، دکان کے اندر کوئی آدمی سگریٹ اسموک نہیں کر سکتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ میں جانا ہوا تو وہ غلطی سے جو ہے وہ سگریٹ لیتے ہوئے پی نہیں رہا تھا بلکہ سگریٹ جلی ہوئی تھی، لے کر دکان میں داخل ہوا. فوراً اس کے باس نے کہا پلیز آؤٹ. تو کیونکہ دکان میں یا آفس میں سگریٹ پینا ممنوع کرا دیا ہے کہ قانون میں، تو اس پر عمل کرتے ہیں نا. اب اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور نو انٹری میں گھس گئے، پولیس نے آپ کو پکڑ لیا. اب پولیس نے پکڑنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میں قانون نہیں جانتا تھا کہ نو انٹری میں آنا منع ہے، وہ آپ کو بخش دے گا کہ بھائی ڈرائیونگ سیکھی ہے تو ڈرائیونگ کے قانون بھی سیکھو. جب ہم نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے تو اللہ کے احکام کو سیکھنا بھی فرض ہے. تو علم سیکھیں گے تو عمل ہوگا. علم آدمی کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن صرف علم سیکھتے جائے اور عمل بالکل نہ کرے تو یہ بہت خسارے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل جو ہے ان کی مثال قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہے بہت بڑے بڑے ایک عالم تھے، علم اللہ نے بہت دیا تھا لیکن عمل سے کورے تھے. بلکہ عمل کرنا تو دور رہا، وہ اللہ کے احکام میں تبدیل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے علماء بنی اسرائیل کی کہ جیسا کہ گدھے کے اوپر توریت لاد دی جائے. توریت کی تختیاں بہت بڑی بڑی تھی، ساری توریت گدھے کے اوپر لاد دی جائے تو توریت اور بڑی قرآن اور بڑی بڑی کتاب حدیث کی توریت اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اگر گدھے کے اوپر لاد دی جائے تو اس کے لادنے سے، اس پر رکھنے سے گدھا علامہ نہیں بن سکتا ہے. بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، وہ گدھا ہی گدھا رہے گا. تو اسی طرح ہمارے پاس نالج بہت ہے، علم تو بہت ہے ماشاء اللہ، لیکن دیکھنا ہے
کہ ہمارے پاس عمل ہے کہ نہیں، اور جو کچھ ملے گا وہ عمل سے ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آپ غور فکر کریں، قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے تو وہاں ذکر کیا ملتا ہے؟ اعمال صالحہ کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے کتنی آیت پڑھ دی؟ ان تمام کے اندر ایمان کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ ایمان کے بعد علم کا ذکر نہیں ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھانے کیا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، علم کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، تو الحمدللہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت نالج ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کے اندر ہم کورے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار اعمال صالحہ کو ذکر کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ۔ اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت ایک صاحب ایمان ہوگا یا کافر ہوگا، ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ کیوں مہلت دے دے؟ تاکہ میں نیک عمل کر آؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مہلت دے دے تاکہ علم حاصل کر لوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، دوبارہ زندگی لوٹا دے۔ کیوں؟ میں نالج حاصل کر لوں، علم حاصل نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ کچھ نیک اعمال کر میں آؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کی ایک بکواس ہے، اس کا ایک کلمہ ہے جو کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے تو برزخ ہے اور قیامت تک رہنا وہاں۔ مثلا اپنے کل تعلیم میں پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جس پر حج فرض کیا ہے وہ اس سے پہلے کہ موت آئے اس فریضے کو جلدی ادا کر لے، ورنہ جب موت آئے گی تو جس نے فریضہ حج ادا نہیں کیا ہے یا جو فریضہ اس کے اوپر اللہ نے عائد کیا، روزہ ہو اور اس طرح نماز ہو، صلاۃ ہو، جو بھی فریضہ اللہ نے دیا، تو اس وقت موت کے وقت یہ تمنا کرے گا کہ رب ارجعون، رب ارجعون، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے، ایمان والوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں تم کو وہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں جس میں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یہاں بھی اسی کو ذکر کیا۔ تو یہ موت کے وقت جو تمنا کرے گا کس کی؟ علم حاصل کرنے کے نہیں بلکہ عمل کی کرے گا کہ مجھے اللہ، میں نے علم تو حاصل تھا، نالج تو تھا، لیکن میں نے عمل نہیں کیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، یہ موت کے وقت، تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جہنم میں شور ہوگا، شور ہوگا، بہت شور مچائیں گے جہنمی۔
اللہ فرمائیں گے شور کیوں مچائیں گے؟ وہ کہیں گے جہنم والے کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دے تاکہ نیک اعمال کر کر ہم آئے، اعمال صالحہ کر کر آئے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم نے دیکھ لیا، ہم کو یقین آ گیا کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہمیں۔ تو وہاں بھی یہ سوال کریں گے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ تین باتیں ہو گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جو ہے، ایک فائدہ تو موت کے وقت ہو جائے گا، جب قبر کی پہلی منزل ہے، جب ایمان والا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے۔ یا سمجھانے کے لیے میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزارتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی یعنی کہ عمل والی زندگی۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت سا علم ہے۔ کون مسلمان جانتا نہیں ہے کہ ہر مسلمان پر 5 وقت نماز فرض ہے؟ کوئی مسلمان جانتا نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ کون مسلمان جانتا نہیں اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا یہ ایمان والے کا فرض ہے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں ہم لوگ زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو موت کے وقت ایمان والا جب اس کو دفن کر دیں گے تو اس کے پاس ایک بہت حسین شکل کے اندر ایک شخص ظاہر ہوگا۔ اس کی شکل و صورت بہت خوبصورت ہوگی، اس کا لباس بہت خوبصورت ہوگا، اس کے چہرے سے، اس کے بدن سے خوشبو آئے گی۔ تو وہ ایمان والا بندہ کہے گا کہ تو کون شخص ہے اتنا نورانی چہرے والا، اتنا خوبصورت لباس، اور تیرے چہرے سے خیر معلوم ہوتی ہے، تیرے چہرے سے خیر ٹپکتی ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میں دنیا میں تیرا عمل صالح تھا، نیک اعمال تھا، ایمان ہم کو ملا ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالح، تیرا عمل صالح جو دنیا میں نیک کام جو کرتا تھا وہ میں تیرا ہوں، اور قبر میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ قبر کے اندر اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں جنت والوں کے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں جنت دی ہے، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے کیا ہے۔ قرآن نے کہیں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ذات ہے۔ ہماری نماز پڑھنے سے، ہمارے روزے رکھنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، حج کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ ارے بھائی بولتے نہیں ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کو ہے؟ ہم فلنفسہ، اس کی ذات کا فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو جو عمل ہم کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہمیں نالج ہے، علم ہے، لیکن ہماری زندگی میں عمل کب آئے گا؟ یہ رمضان گیا ہے، ہمیں بہت سی باتیں سکھلا کر گیا ہے، ہماری پریکٹس میں آ گئے۔ اب رمضان کے بعد تھوڑی کوشش کرنا ہے کہ یہ زندگی اعمال والی، جیسا پورے رمضان میں اتنی تلاوت کی پورے سال میں نہیں کرتے ہیں، تو ہم رمضان کے بعد ہم قرآن کو بالائے طاق رکھ دیں۔ رمضان میں جماعتوں کا اہتمام کرتے تھے ماشاءاللہ، تو رمضان گیا ہے تو کیا رمضان کے بعد چھٹی ہو گئی؟ اب نماز کا اہتمام جماعت کا نہیں ہو جائے۔ نماز رمضان کے اندر ہم گناہوں سے بچتے تھے، تو کیا رمضان ختم ہو گیا تو وہی گناہ میں پھر ہم چلے جائیں؟ یہ عمل زندگی ہماری آ جائے، یہ ہمارا آج کے مجلس کا سبق یہی ہے کہ ہماری زندگی میں عمل آ جائے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہی حوالہ دے گا۔ قیامت کے دن
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جتنی دوستیاں ہیں، یہ سب دوستیاں جو ہے، یہ فرینڈشپ چاہے اچھی ہو یا بری ہو، سب عداوت میں بدل جائے گی، دشمنی میں. الا المتقین، مگر جو متقی ہے ان کی دوستی نفع دے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آگے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنت تمہیں ملے گی، تمہارے جو جی چاہے گا وہ تمہارے موجود وہاں ہوگا. وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ، وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے تیار کیا ہے. آگے اللہ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت پر غور کریں. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت جس کو ہم نے تم کو اس کا وارث بنایا، یہ جنت جس کا تم کو ہم نے وارث بنایا. کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے، تمہارے عملی زندگی کی وجہ سے. ایمان تو تھا، ساتھ میں ایمانی زندگی بھی تھی، تو اس ایمانی زندگی کی وجہ سے ہم نے یہ تمہیں جنت عطا فرمائی. کئی قرآن پاک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. قیامت کی جنت میں جب جنتی جائے گا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر سے اللہ تعالیٰ اس کو غسل کرائیں گے. وہ ایسا غسل ہوگا کہ جسم اور باڈی پاک نہیں ہوگی بلکہ قلب بھی پاک ہو جائے گا. دنیا میں کسی سے عداوت، حسد، کینہ، کپٹ تھا، دشمنی تھی، وہ سارے کینہ کپٹ سب دور ہو جائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اللہ پھر جنت والے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور نبیوں نے جو باتیں کہی وہ بالکل برحق ہے، سچی ہے. پھر وہاں جنت میں سے ایک شخص پکارے گا فرشتہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پکارے گا ایک شخص، اے جنت والو جنت میں داخل ہو جاؤ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، ہم نے تمہیں ورثے میں یہ دے دی بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو وہاں جنت ہی جنت نعمت. ایسی قرآن کریم کی بہت سی آیت ہے، اگر میں تلاوت کروں ایسی بہت سی آیت ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس سے پہلے اعمال کا ذکر ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جنت دیں گے، نعمت دیں گے. کیوں؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے. اب ایک بات اس میں یہ سمجھ لو کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ ہماری حیثیت، ہماری طاقت اور قوت کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اجر اتنا بڑا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر اتنا بڑا اس پر دے دیتا ہے. تو میرے دوستوں، میری ماحصل اور خلاصہ یہ 15-20 منٹ بلکہ زیادہ ماحصل خلاصہ آدھا گھنٹے بیان کرنے کا یہ ہوا کہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اور قبر کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی ہر وقت ہمیں ایمان کے ساتھ عملی زندگی کی ضرورت پڑے گی ہمیں. اب ہمیں عمل کی زندگی اعمال والی کرنے کے لیے کون سی چیز کی رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز کی رکاوٹ ہے؟ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال سبعا
دیکھو نیکی کرنے میں اور عمل کرنے میں جلدی کرو، اسے چوک نہ جاؤ۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے 7 حالات ایسے آئیں گے کہ ان حالات میں تمہیں عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، تو ان 7 حالات سے پہلے عمل کر لو۔ نمبر 1، اللہ کے رسول فرماتے ہیں هل تنتظرون الا فقرا منسیا، تمہیں ایمان تو مل گیا ہے، اب عملی زندگی، پریکٹیکلی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کے لیے کس کا انتظار ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے، یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسا فقر آ جائے جو انسان کو ہر چیز بھلا دے؟ انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بہت مال و دولت ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، اسی میں وہ مست ہے، اس وجہ سے اعمال نہیں کرتا ہے، ایمان کے ساتھ عملی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ تو تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ یہ مال و دولت اور عیش و عیاشی زندگی چھین لے گا اور فقر و فاقہ آ جائیں گے، اس وقت تم عمل کرو گے؟ اگر فقر و فاقہ آ گیا تو اس وقت زندگی ایسی اجیرن ہوگی، مشکلیں ہوگی کہ تم کوئی عمل نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی تکلیف کے اندر، تو او غنم مدغیہ، کیا تم ایسے مال کا انتظار کر رہے ہو جو آدمی کو شرکس بنا دے؟ آج فقر و فاقے میں ہے تو عمل نہیں کر رہے ہیں، کی انتظار؟ ارے ذرا میرے پاس تو فقرت، مال کی بہت کمی ہے، جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے، ذرا میرے پاس مال و دولت آ جائے گا، 1 دکان کی دوسری دکان ہو جائے گی، 2 کی 3 ہو جائے گی، پھر میں عمل کروں گا۔ اگر یہ انتظار کرتے ہیں تو کبھی مال آتا ہے آدمی کو اور زیادہ شرکس بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم رزق کے سب کے لیے دروازے کھول دے، کشادہ، سب کو مالدار بنا دے، تو تم بغاوت کر دو گے۔ تو اگر مال و دولت ہے تو اس کے نشے کے اندر ہے کہ ابھی تو کر لو، جب فقر و فاقہ آئے گا جب دیکھی جائے گی، یا اگر غریب اور فقیر مسکین ہے تو تمہیں کس بات کا، جب مالدار بن جائیں گے جب کریں گے۔ تو فرمایا مالدار تو آدمی کو باغی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا او مرضن مفسدہ، یہ ابھی تو بہت صحت مند ہے اور اب جوانی ہے، دیوانی ہے، مست ہے، کسی کے نہیں سننے کے چاہتا ہے، ارے ابھی تو چلتا ہے، جب کوئی بیماری ہو جائے گی اس وقت بیمار بستر میں پڑ اللہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ بیماری کا انتظار ہے تو بیماری میں تو بہت سے کام جو صحت میں آدمی کر سکتا ہے، جو صحت میں نہیں کی ہے تو بیماری میں کیا کرے گا؟ دیکھو ہمارے یہاں وہ چاچا آتے ہیں، آج نہیں آج اگر ہارون چاچا، ماشاءاللہ ان کی جوانی کے اندر بھی انہوں نے عمل کیا، اب دیکھو بڑھاپا آ گیا، اب وہ راستہ بھول جاتے ہیں لیکن پھر بھی آ رہے ہیں۔ تو جوانی میں جو انہوں نے عمل کیا ہے تو وہ بیکار نہیں گیا، وہ بہت کارآمد ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ اجر سب ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا تمہیں او مرضن مفسدہ، یا تمہیں انتظار ہے ایسے بیماری کا جو تمہیں زندگی کو اجیرن بنا دے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حرمن مفندہ، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو دماغ سٹیا جائے، اس کا تمہیں انتظار ہے؟ جوانی کے اندر آدمی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا ہے، کیا بڑھاپے میں آئے گا داڑھی بھی رکھ لوں گا، حج بھی کر لوں گا اور خود توبہ بھی کر لوں گا، یہ آدمی سوچتا ہے۔ تو فرمایا او حرمن مفندہ، یا سٹیا دینے والا، دماغ عقل کام نہیں کرتے آدمی کی، راستہ بھول جاتے ہیں، تو کیا تمہیں اس کا انتظار ہے کہ جب ایسی حالت آ جائے گی اس وقت رجوع کریں گے، توبہ کریں گے اور نیک عمل کریں گے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او موتن مجہزہ، یا تمہیں موت کا انتظار ہے، اور موت کا انتظار کرنے والوں، موت تو کسی گھڑی اچانک آ جائے گی، موت کہہ کر نہیں آئے گی، کہہ کر آئے گی؟ موت کس کے کب آ جائے گی کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، امید پر زندگی چل رہی ہے، مجھے نہیں معلوم میں نماز پڑھا سکوں گا کہ نہیں۔ میں آپ کی مثال میں آپ کو بلا لگے کہ مولوی صاحب ہماری موت کی فکر کر رہے ہیں، بہت سے آدمی کو فکر ہوتی ہے مولوی صاحب موت پر ہی کیوں بیان کر دیں؟ بھائی کیا معلوم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھا کہ تم کتنی امید رکھتے ہو؟
صحابہ نے کہا صبح کرتے تو شام کی امید نہیں ہوتی ہے، شام کرتے تو صبح کی امید نہیں ہوتی ہے، اتنی لمبی امید مانگتے ہو؟ میں تو ایک طرف سلام پھرتا ہوں، دوسری طرف کی امید نہیں ہوتی ہے۔ یا ابن معین ایک بہت بڑے محدث ہے، ان کے پاس ایک محدث حدیث سیکھنے کے لیے گئے کہ آپ کو جتنی حدیثیں یاد ہے مجھے بھی سکھا دو۔ انہوں نے کہا اچھا، سکھانے کے لیے بیٹھے، نہیں کہا میں کتاب لے کر آتا ہوں تاکہ کتاب میں سے غلطی نہ ہو۔ پھر جانے لگے، پھر 2 قدم اٹھائے وہ واپس آ گئے، نہیں کہ پہلے زبانی سن لو بعد میں کتاب دیکھ کر بھی سناؤں گا، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کتاب لے کر آؤں یہاں اور اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو وہ موت تو اچانک آنے والی چیز ہے۔ آگے فرمایا ابھی دجال، یا تمہیں دجال کا انتظار ہے؟ فشر غائب تنتظر، دجال کا فتنہ تو ایسا فتنہ ہے، وہ فتنہ تو بڑا فتنہ ہے، اس وقت پوری دنیا دجالیت میں چل رہی ہے۔ ہماری زندگی ایک دھوکہ ہے، قرآن نے دنیا کی زندگی کو دھوکہ کیا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل لا یغرنک، اور کہیں قرآن نے متاع الغرور کا، دھوکے کا گھر ہے اور مکڑی کا جالا ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے مکھی کا مچھر کا پر ہے۔ تو یہ پوری دنیا کی زندگی آج فتنے فساد کا دور ہے، دجالیت کتنی عام ہو رہی ہے۔ تو جب دجال آئے گا تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، اور جب یہ قیامت کی بڑی نشانی آئے گی تو کسی کا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا، اور کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ دجال کو آنے کو دور رہے، ہماری موت کا وقت شروع ہو گیا، سکرات کی کیفیت آ گئی۔ اب اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے مولوی صاحب یہ کہا کیسے بات کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت آئی اللہ کے رسول نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک گرگرا نہ آ جائے۔ جب گرگرا آ گیا، انسان کی سانس چلتی ہے، گرگر گرگر گر آواز موت کے وقت آتا ہے، جب یہ گرگرا آ گیا اب توبہ۔ وہ دجال کی بات تو دور رہی، آج تو پوری دنیا دجالیت فتنے چل رہے ہیں، تو دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوی الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یا تمہیں پھر قیامت کا انتظار ہے، قیامت کا انتظار ہے۔ اگر قیامت کا انتظار ہے تو یہ 7 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے۔ یہ 7 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اس کی تفصیلات تو بہت لمبی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں گھڑی اجازت دیتی نہیں کہ آگے میں جاؤں، بس اتنی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جیسا رمضان مبارک ہم نے بڑا اچھا گزارا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والی زندگی گزاری۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی، چونکہ میرا رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع تھا، اس لیے میں نے کہا رمضان کے مناسبت سے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائے کہ ہم یہ ارادہ کریں۔ ارادہ کرتے نہیں کرتے؟ آواز نہیں آ رہا ہے؟ ارادہ کرتے ہیں کہ ایمان ہمیں ملا ہے، اعمال صالحہ والی زندگی ہم گزاریں گے۔ اگر ہم کوشش تھوڑی کریں، تھوڑی سا ارادہ کریں تو اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ مدد کرے گا کہ ہماری ایمان کے ساتھ ایمان اعمال صالحہ والی زندگی گزرے گی، اور نجات اسی میں ہے۔ باقی ایک زمانہ تھا کہ پہلے بیان اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگ عمل کرتے تھے بہت زیادہ۔ پھر ایک دور آیا کہ بڑے بڑے بیان ہوتے تھے لیکن ساتھ میں عمل بھی ہوتا تھا، اور اب یہ ایسا دور قسمت سے آ گیا کہ لمبے لمبے بیان ہوتے ہیں لیکن عمل سے ہم کو رہے۔ میں بھی محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔